بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رمضان کا مہینہ ہو اور کھجور کا ذکر نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں، اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کھجور کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو کھجور کا انٹروڈکشن بتائیں گے، اس کے بعد بتایا جائے گا کہ قرآن و احادیث میں کھجور کا ذکر کس طرح سے آیا ہے، پھر اس کی کیمیکل کمپوزیشن ڈسکس کی جائے گی، اور سب سے آخر میں ہم آپ کو اس کے فائدے اور اس کا استعمال کا طریقہ سمجھائیں گے۔ کھجور کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ کھجور ایک عام درخت ہے جو سینٹرل ایشیا، امریکہ اور ایشیا میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ویسے تو کھجور کی کئی اقسام ہیں، لیکن قرآن پاک میں کھجور کی صرف 2 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ احادیث میں اس کی 8 اقسام کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کا درخت بنیادی طور پر گرم علاقوں میں ہوتا ہے، اور یہ ان علاقوں میں بھی پھل دیتا ہے جہاں پانی کم ہو۔ گرم علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے، اس لیے کھجور کے درخت کی جڑیں بڑی گہری اور لمبی ہوتی ہیں تاکہ یہ دور دور سے اپنے لیے پانی اور توانائی حاصل کر سکے۔ کھجور کے درخت کی اوسطاً عمر تقریباً 150 سال تک ہوتی ہے۔ اس کا کوئی حصہ بھی بیکار نہیں ہوتا۔ پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں، تنہ عمارتی لکڑی کے طور پر کام آتا ہے، جبکہ شاخیں کرسیاں بننے اور جلانے کے کام آتی ہیں۔ کھجور کا درخت دنیا کے اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ ہندو اسے درگاہ پوجا میں استعمال کرتے ہیں، عیسائیوں میں پام سنڈے نامی تہوار کھجور پر منایا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں اس کی اہمیت کی انتہا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا، کیونکہ یہ صابر، شاکر اور خدا کی طرف سے برکت والا ہے۔ قرآن میں کھجور کا تذکرہ بارہا آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دوران حمل کھجور کھانے کی ہدایت کی گئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پھل نہ صرف طاقت دیتا ہے بلکہ یہ بچے کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کھجور سے افطار کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور یہ ہماری قدیم روایت بھی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کھجور کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ جدید تحقیق نے بھی کھجور کے بے شمار فوائد تسلیم کیے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ دوستو، انٹروڈکشن کے بعد جان لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کھجور کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد کرتے ہیں، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ اس کے پاس باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ سورہ انعام میں بارش کے فوائد کے سلسلہ میں ارشاد ہوا کہ اس کے بعد ہم نباتات میں ایک قسم اگاتے ہیں جس میں ایک دوسرے پر چڑھے تہ در تہ دانے ہوتے ہیں، اور اس میں کھجور کے درخت بھی ہیں جس کے گھابے سے پھلوں سے جھکے ہوئے خوشے پھوٹتے ہیں۔ سورہ انعام میں ہی ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے باغات جو ٹیلے پر چڑھے ہیں یا بن چڑھے ہیں، اور کھجوریں اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف ہیں۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے، وہ زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، اس کا یہ وہ عمل ہے جس پر وہ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ اسرائیل میں ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آرزو رکھتے ہیں کہ ان کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں جن میں سے نہریں نکل کر جا رہی ہوں۔ سورہ مریم میں ارشاد ہے، کھجور کے درخت کے تنے کو تو جب ہلائے گی اس کی شاخوں پر سے تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے، اور ہم نے وہاں تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہے، وہاں پر پھل ہیں اور کھجوریں ایسی کہ خوشوں والی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم کھجور اجوا میں ہر بیماری سے علاج ہے، اور اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو یہ زہروں سے تریاق ہے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے صبح اٹھتے ہی اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 7 دن تک اجوا کھجور کے 7 دانے روزانہ کھائے جائیں تو اس سے کوڑ میں فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہروں سے شفا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور ملا کر کھاؤ، کیونکہ شیطان جب کسی کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نئی کھجور کھا کر آدمی تنومند ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے کہ اس میں کھانا نہ ہو۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اجوا کھجور اور بیت المقدس کی مسجد کا گنبد دونوں جنت سے آئے ہیں۔ دوستو، ان آیات اور احادیث کے علاوہ کھجور کی اہمیت قرآن و حدیث میں اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اس کا بیان ناممکن ہے۔ اس لیے اب آپ کو بتاتے ہیں کھجور کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں۔ دوستو، کھجور کی تمام اقسام کی کیمیکل کمپوزیشن ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہم آپ کو صرف وہی کیمیکلز بتائیں گے جو کھجور کی تمام اقسام میں پائے جاتے ہیں۔ ان کیمیکلز کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ اس میں پروٹینز، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، سوڈیم، پوٹاشیم اور نیاسین پائے جاتے ہیں۔ ان تمام کیمیکلز کی کنسنٹریشن کھجور کی ہر قسم میں مختلف ہوتی ہے۔ کیمیکل کمپوزیشن جاننے کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ کھجور کے فائدے کیا ہیں اور اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ کھجور کا مزاج گرم اور تر ہے، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے، نیا اور صاف خون پیدا کرتی ہے، اس لیے کمزور لوگوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ کھجور معدے کی اصلاح کرتی ہے، اس کا ریگولر استعمال قبض کو ختم کرتا ہے، جسم میں اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اس کا بچ جانے والا مواد آنتوں میں جا کر حرکت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے قبض دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو جلا کر اس کی راکھ کو محفوظ کر لیں، جب بھی کبھی زخم لگ جائے اور خون بہ رہا ہو تو اس پر یہ لگا دیں، اس سے خون بھی بند ہو جائے گا اور زخم بھی صاف ہو جائے گا۔ کھجور میں موجود پوٹاشیم ہمارے مسلز اور نروز کو مضبوط بناتا ہے۔ بچوں کے لیے کھجور کا استعمال بہت ضروری ہے، اس میں موجود توانائی آنتوں میں پہنچتے ہی فوری طور پر خون میں شامل ہو جاتی ہے اور طاقت پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا صحت بخش ہے، کیونکہ یہ جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو فوراً بحال کرتی ہے۔ کھجور میں موجود فائبر بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، ہاضمے کے لیے یہ فائبر بہترین ہے۔ اس کے علاوہ فائبر جسم میں موجود کولیسٹرول کو اپنے ساتھ ملا کر خون میں جذب ہونے سے روکتا ہے، اس طرح کھجور کھانے سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم رہتی ہے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کھجور جوڑوں اور پٹھوں کے درد یا اوسٹیوپوروسس میں بھی مفید ہے، کیونکہ اس میں موجود بورون ایک ہارمون ایسٹروجن کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ایسٹروجن عام طور پر خواتین میں کم ہوتا ہے، اس لیے خواتین مردوں کی نسبت جوڑوں کے درد میں زیادہ مبتلا پائی جاتی ہیں۔ کھجور میں وٹامن سی نہیں ہوتا، اس لیے اگر اسے ایپل، اورنج یا لیمن وغیرہ کے ساتھ کھایا جائے تو نہ صرف وٹامن سی کی کمی پوری ہو جاتی ہے بلکہ کھجور میں موجود آئرن خون میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ کھجور کو پنیر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے دانتوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ کھجور آسانی سے دانتوں پر جم کر ان کو خراب کر سکتی ہے، اس لیے پنیر اسے جمنے سے روکتی ہے۔ دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے کھجور کے 7 دانے رات پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر گٹھلیاں نکال کر ان بھگوئی ہوئی کھجوروں کو اسی پانی میں مسل کر پی لیں۔ یہ عمل 1 ہفتے تک جاری رکھنے سے دل کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جنسی کمزوری دور کرنے کے لیے چند کھجور کے دانے بکری کے دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح ان دانوں میں سے گٹھلیاں نکال کر کھجور کو اسی دودھ میں مسل لیں۔ اب اس میں شہد اور پیسی ہوئی الائچی کی 1 چٹکی ملائیں اور پی لیں، یہ آپ کی جنسی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ دوستو، کھجور ہمارے لیے ایک مفید، متبرک اور مقوی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں بے شمار فائدے پوشیدہ ہیں۔ کھجور سے بنے لذیذ کھانوں کو ہمارے دسترخوان کی زینت بنانا صحت کو مستحکم کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔